بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کنویں میں چوہا وغیرہ گر جائے اور یہ پتہ نہ ہو کہ کب گرا ہے اور پھٹا بھی نہیں ہے پھولا بھی نہیں ہے، تو اب احناف کے نزدیک ایک دن ایک رات کی نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اس کنویں میں سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو ایک دن ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اور اگر بھول جائے یا پھٹ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 دن 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان پر کسی بھی چیز کا اعادہ نہیں ہے، نہ وضو کا اعادہ رہے گا نہ نمازوں کا اعادہ رہے گا، جب تک کہ متحقق نہ ہو جائے کہ کب گرا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ لگ جائے کہ کب گرا ہے تب تک نہ وہ وضو کا اعادہ کرے گا نہ نماز کا اعادہ۔ فتویٰ دیکھیں صاحبین کے قول پہ ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک فتویٰ ہے۔ قول امام اعظم کا بھی جو ہے دونوں قول صحیح ہیں اور قیاس کے بھی مطابق ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرتا ہے ان کے فتوے پہ تب بھی جائز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کس کا جھوٹا پاک ہے اور کس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ فرماتے ہیں وَسُورُ الْآدْمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، اور آدمی کا جھوٹا وَمَا يُؤْكَلُ، اور اس کا جھوٹا لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ آدمی کا جھوٹا اور اس کا جھوٹا، ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، طاہر پاک ہے۔ آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے اور جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ آدمی کا جھوٹا کیوں پاک ہے؟ اس کی دلیل ہے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا، جسے ہم اپنی زبان میں لسی کہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں لسی پیش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لسی پی، اور لسی پینے کے بعد آپ کے بائیں جانب ایک اعرابی صحابی بیٹھے تھے، دائیں جانب حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، تو آپ نے لسی پی کے ایک اعرابی کو دیا، انہوں نے پی۔ تو اگر آدمی کا جھوٹا ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جھوٹا نہ دیتے۔ صحابی نے لے کے پیا تو پتہ چلا جھوٹا آدمی کا۔ وما یؤکل لحمہ طاہر، اور ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے جن کا گوشت کھایا جائے، کیونکہ لعاب جو بنتا ہے وہ گوشت سے بنتا ہے۔ جب گوشت پاک ہے تو لعاب بھی، جھوٹا بھی پاک ہوگا، لہذا اس سے وضو جائز ہے، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آدمی میں مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے ہیں، اور ملحد بھی آ گئے، منکرین صحابہ بھی آ گئے،
गुस्ताख भी, सारे आ गए। तो देखें मुशरिक का भी झूठा पाक है, काफिर का झूठा भी पाक है, मुसलमान का तो है, मोमिन का भी। जितने भी किस्म के इंसान दुनिया पे मौजूद हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, सबका झूठा पाक। इस पे दलील क्या कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हाँ इसमें जुनूबी शख्स भी आता है, नापाक शख्स, उसका झूठा भी पाक है, चाहे मर्द हो चाहे औरत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हुज़ैफ़ा मिलने के लिए आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ाया, तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं जुनूबी हूँ। मैं क्या हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और मोमिन कभी नापाक नहीं होता। मोमिन कभी, तो पता चला कि हकीकत में नापाक नहीं होता हो, ये तो हुक्म लगाया जाता है। तो लिहाजा मोमिन का झूठा पाक। एक मुशरिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के सुतून से बांध दिया। अब मुशरिक को तो गुस्ल की तमीज़ होती नहीं, तो हमेशा उल्टा सीधा नहाए और हो गया काम, तो मतलब वो पाक रहते नहीं। तो फरमाया अगर मुशरिक नापाक होता तो हुजूर कभी मस्जिद से के थम से नहीं बांधते, कभी मस्जिद के। पता चला इनका झूठा भी पाक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं जब हालत हैज़ में होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झूठे बर्तन में पानी देती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ से मुंह लगाते थे पीने के लिए जिस तरफ से मैंने पिया है। तो इससे पता चला औरत या मर्द अगर जुनूबी हो या औरत हाइज़ा हो या निफास वाली हो तो उसका झूठा नापाक नहीं, उससे वज़ू भी जायज़ है। जब पीना जायज़ है तो वज़ू गुस्ल। तो जिन जिन का गोश्त खाया जाता है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, दुम्बा, कबूतर, फाख्ता और छोटे छोटे परिंदे जो शिकार करके खाए जाते हैं, ऊँट वगैरह, जितने भी जानवर पूरी दुनिया में खाए जाते हैं हलाल जानवर, उन सब का झूठा क्या है? पाक है, उससे वज़ू गुस्ल जायज़। बात समझ में आई है भाई? बात समझ में आई? फरमाते हैं वसूरुल कल्बी वल खिंजीरी, और कुत्ते का झूठा और खिंजीर का झूठा, वसबाइल बहाइमी, और चौपाए दरिंदे का झूठा, चार पैर का दरिंदा जैसे शेर है, गीदड़ है, नजसुन नापाक है। कुत्ते का झूठा भी नापाक है, खिंजीर का झूठा भी, और सबाइल बहाइमी, चौपाया जिसके चार पैर हैं जैसे शेर है, गीदड़ है, और वो जो आदमी वगैरह को भी खा जाता है, जो जानवर फाड़ने वाला जानवर, उन सब का झूठा क्या है? नजिस है, नापाक। देखिए खिंजीर का झूठा क्यों नापाक है, तो उसके लिए दलील है। वलहमुल खिंजीरी, अल्लाह ताला ने खिंजीर के गोश्त को हराम फरमाया, और लुआब जो बनता है वो गोश्त से बनता है। जब गोश्त हराम है तो उसका झूठा भी। कुत्ते के बारे में, तो कुत्ता भी नजिसुल आयन है, इसके बारे में भी हदीस पाक है।
کہ کتا نجس العین ہے لہذا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ جب گوشت نہیں کھایا جائے گا تو اس کا جھوٹا بھی۔ اور درندے پھاڑنے والے درندے جو ہوتے ہیں جانور، چوپائے، یہ شیر، گیدڑ وغیرہ، بھالو وغیرہ، یہ جتنے ہوتے ہیں ان کا گوشت ناپاک ہے، ان کا جھوٹا ناپاک اس لیے ہے کہ یہ پاک اور ناپاک ساری چیزوں کو کھا جاتے ہیں، گندگی کو بھی کھاتے ہیں یہ، سمجھ رہے؟ گوشت کم اوجڑیا زیادہ کھاتا ہے یہ جانور۔ جس میں انسان کی نجاست یا جانور کی نجاست ہوتی ہے پیٹ کے اندر، سب سے پہلے وہ کھاتا ہے، لہذا ان کا نہ تو گوشت حلال ہے نہ ان کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے چوپائے وغیرہ۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں بھئی کتے کا جھوٹا جو ہے وہ پاک، کتے کا جھوٹا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں، وہاں کا بھی حدیث ہے، مسجد حرام کی بھی، مسجد نبوی کی بھی، کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی پہلے، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں کتے کھیلتے تھے، مسجدوں میں جا کے کتے کھیلتے تھے، اور ظاہر ہے کتا جب کبڈی کھیلتا ہے دوسرے کتے کے ساتھ یا چند کتوں کے ساتھ تو منہ کھول کے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہوتی ہے، اور اس کی رال نجس ہوتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ دن بھر کھیلتے تھے، اگر اس کے لعاب ناپاک ہوتا تو پھر صحابہ اکرام ہر مرتبہ مسجد کو دھوتے، لیکن کبھی بھی کتوں کے جانے کے بعد کسی صحابی نے مسجد نہیں دھوئی اور ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو پتہ چلا کتے کا جھوٹا پاک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں یہ اس وقت یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کتے کے لعاب سے چیز ناپاک ہو جاتی ہے، مٹی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ناپاک رہتی ہے، جب تک وہ گیلی ہے، جب تک وہ گیلی ہے، جب تک ناپاک رہتی ہے، اور اگر مٹی سوکھ جائے تو سوکھنے سے ہی پاک ہو جاتی ہے۔ کتے کی رال ٹپک جائے مٹی پہ تو جب تک مٹی گیلی رہے گی اس کی رال میں جب تک ناپاک ہے، اور اگر دھوپ لگ گئی سوکھ گئی تو وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کتے کی رال ناپاک ہے، اگر پانی میں لگ گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی کیا ہو جائے گا؟ سوکھنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا، لہذا پانی ناپاک ہو گیا، اس سے وضو غسل جائز، یہ بات ہمیں بھی تسلیم ہے۔ لیکن مٹی جب تک سوکھی نہیں ہوتی جب تک ناپاک رہتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو مٹی پاک ہو جاتی ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ کتوں کا جھوٹا پاک ہے، حقیقت میں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ سمجھ رہے؟ امام اعظم نے جواب دے دیا۔ ہاتھ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کپڑوں کا حکم الگ ہے، مٹی کا حکم الگ ہے۔ مٹی کے دھونے میں بار بار دھونے میں وہ تھوڑا مشکل کام ہے یہ، اس لیے مٹی سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے، کپڑا سوکھنے سے پاک۔ ہاں کتے کے جسم پر ہی کوئی نجاست سوکھ گئی اور سوکھا جسم کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگر راڑ اس کی لگ گئی کپڑوں پہ تو کپڑے ناپاک ہوتے، کیونکہ اس کا نجس العین ہے نا یہ۔ پورا کپڑا دھونا پڑے گا یا اتنا ہی؟ پورا بہتر ہے اتنا دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کتا اور خنزیر کا جھوٹا اور چوپائے درندے کا جھوٹا یہ نجس ہے۔ وسور الحرتی والدجاجۃ المخلات، اور وسور الحرتی اور بلی کا جھوٹا، والدجاجۃ المخلات اور باہر گھومنے والی مرغی کا جھوٹا۔
وسباع الطیوری اور شکاری پرندے کا جھوٹا، جو پرندے شکار کرتے ہیں، جیسے باز ہے اپنے پنجوں سے جانور کا شکار، پرندوں کا شکار کرتا ہے، اور شکاری پرندے کا جھوٹا، وما یسکن فی البیوت، اور ان کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، مثل الحی جیسے سانپ، والفارتی اور چوہا، مکروہ مکروہ ہے، ان کا جھوٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا، اور باہر گھومنے والی مرغی کا جھوٹا بھی، کیوں؟ کیونکہ وہ باہر گھومتی ہے، گندگی کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ تو اس کی چونچ میں شبہ ہوتا ہے نجاست کا، اس لیے شبہ کی وجہ سے۔ اور سباع الطیور، شکاری والے پرندے، جیسے باز ہے، چیل ہے، کوا، یہ بھی شکار کرتا ہے مچھلی کے شکار کرنے والے جتنے جانور ہیں جو پنجوں سے دوسرے پرندے کو یا دوسرے جانور کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا جھوٹا۔ اور وما یسکن فی البیوت، اور جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ اور چوہیا وغیرہ، مکروہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ بلی گھر میں پلے، نجاست نہ کھائے، اور مرغی گھر میں پلے، نجاست نہ کھائے، بند رہے، اور یہ باز وغیرہ ہے، اگر ان کو گھر میں پالا جائے اور ان کو گھر میں پالا جائے تو بتاتے ہیں اب ان کا جھوٹا مکروہ، پاک غذائیں کھلائی جائیں، جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا، اس سے پھر وضو بھی جائز ہے۔ وما یسکن فی البیوت مثل الحیۃ والفارۃ، مثل اللحیۃ، مکروہ، سانپ اور بچھو وغیرہ، چوہی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ۔ امام شافعی کہتے ہیں بھئی بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جس برتن میں پانی پیا، اس سے پہلے اس برتن میں بلی نے پی لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے پہلے بلی نے پی لیا تھا، اور یہ بات حضور کو بھی معلوم تھی کہ بلی نے پانی پیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، تو پتہ چلا اگر بلی کا جھوٹا مکروہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پیتے، لہذا حضور نے پانی پیا، اس بات کی دلیل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک، بلی کا جھوٹا۔ ہم کہتے ہیں، ہماری طرف سے جواب دیا جاتا ہے یہ بات جب یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ہو سکتا ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے یا احکام لاگو ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹا پیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وسور الحماری والبغلی مشکوکن، اور گدھے اور کھچر کا جھوٹا مشکوک ہے، گدھے اور کھچر کا جھوٹا مشکوک۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، اگر انسان اس کے علاوہ، اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہ پائے، توضأ بِهِ، تو وہ اب اس سے ہی وضو کرے، تیمم، اور تیمم بھی کرے، وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَهَا، تو جس سے چاہے شروع کرے، چاہے پہلے تیمم کر لے بعد میں وضو کر لے، یا پہلے وضو کر لے بعد میں تیمم کر لے، جازہ، یہ جائز ہے، جس سے چاہے ابتدا کرنا جائز ہے۔ یعنی گدھا اور کھچر، اس کا جھوٹا کیا ہے؟ مشکوک ہے، جب مشکوک ہے تو اب اس سے وضو بھی جائز نہیں ہے، غسل بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس پانی کے علاوہ کوئی پانی مل ہی نہیں رہا، صرف گدھے اور کھچر کا جھوٹا ہی ہے، تب اب شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ انسان اب وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، دونوں چیزیں کرے گا۔
اب یہ اس میں اسے اختیار ہے کہ چاہے پہلے تیمم کر لے بعد میں وضو کرے اس پانی سے، یا پہلے وضو کر لے بعد میں تیمم کرے، جازا، یہ بات جائز ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں گدھے اور کھچر کا جھوٹا پاک ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھیں جس جانور کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس جانور کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ جیسے گدھے کی اور کھچر کی کھال سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلح بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں مشکیزیں بنا لیتے ہیں، دباغت دے کے مشکیزیں بنا لیتے ہیں، بہت سارے کام میں کھالیں آتی ہیں۔ تو جب ان کی کھال سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، وہاں دیکھیں خنزیر کی، کتے کی کھال سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، خنزیر کی کھال سے یا آدمی کی کھال سے۔ یہاں ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جھوٹا، کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں دیکھیں تھوک کا تعلق کھال سے نہیں ہے، تھوک کا تعلق گوشت سے ہے، اور گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ گوشت کھانا نجس العین بھی نہیں ہے، کھچر اور گدھا، ان کا گوشت کھانا کسی وجہ سے جائز نہیں ہے، کسی وجہ سے منع ہے، باقی حلال ہیں، یہ کسی وجہ سے منع کر دی گئی ہے لیکن حلال ہے۔ تو فرمایا جب ان کے گوشت کی حلت کو ختم کر دیا گیا تو اب ان کا گوشت حرام تو نہیں ہوگا، نجس تو نہیں ہوگا، لہذا ان کا جھوٹا مشکوک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو کھال سے اگر فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا جھوٹا پاک ہو جائے گا، بلکہ کھال کا تعلق، تھوک کا تعلق کھال سے نہیں ہوتا، گوشت سے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور گوشت ان کا نجس ہے نہیں، لہذا ان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ مشکوک ہوگا، اور نہ ہی ان کا گوشت حلال ہے شریعت میں کہ کھا سکتے ہیں آپ، نہیں، اس وجہ سے نہ تو یہ پاک ہے ان کا جھوٹا، نہ ناپاک ہے، بلکہ کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ اگر پانی یہی ملے کھچر اور گدھے کا جھوٹا تو اس کے علاوہ کوئی پانی نہ ہو کئی میل دور تک بھی، تو آپ اسی سے وضو کریں گے اور پھر تیمم بھی ساتھ میں کریں گے۔ یہ مذہب حنفیت ہے، وضو بھی کریں گے اس سے، تیمم بھی کریں گے، اور اگر اور پانی مل رہا ہے اس کے علاوہ تو اس پانی سے وضو کر لیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بس۔